دوستوں میں ہوں انتخاب سوری، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی اپڈیٹس میں ہم پراپرٹی کے حوالے سے اور باتیں بتاتے ہیں، وزٹ کراتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، اپڈیٹس کرتے ہیں، نیوز بتاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کل ایک بڑا واقعہ میں موجود ہوں اس وقت بحریہ ٹاؤن میں، اور کل ایک واقعہ جو 6 تاریخ کو ہوا ہے اور آپ سب کے علم میں آ چکا ہے اور تمام سوشل میڈیا کے ذریعے سب کو خبر پہنچ چکی ہے۔ ایک بڑا نقصان یہاں پہ ہوا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، میں تو شاید باہر کا ہوں، یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم نے انٹرویو کیے ہیں، تو میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھی جو باقاعدہ یہاں کام بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت اپنا تعارف بھی کرائیں اور ناظرین کو یہاں کے حوالے سے، کل کے واقعے حوالے سے اور اس کے اثرات کے حوالے سے یہاں بتائیں گے۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ انتخاب صاحب، آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں یہاں کا رہائشی ہوں اور یہیں پہ میں اپنا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، یہیں پہ میں کرتا ہوں، اور مجھے کل کی یہاں کی حالات کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ لاک ڈاؤن تھا اور اتوار کا دن تھا، آفیسز وغیرہ بند تھے، اور جب یہ لوگ یہاں پر آئے تو انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی اور آپ نے دکھائی بھی۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ رات میں یہاں پر آ چکے تھے، اپنے بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے سامنے ایک بہت بڑا پنڈال سجا چکے تھے، اور صبح 9 بجے کے قریب یہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بسوں کے اندر لوگ آ چکے تھے، تو میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قریب میں گوٹوں کے لوگ تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر بسوں میں آئے تھے یہ لوگ، اور پری پلان انہوں نے گیٹ بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کو جلایا، اور پھر یہاں پہ جتنے بھی بلڈرز تھے، جتنے بھی یہاں پہ پراپرٹی اسٹیٹ ایجنٹ کے آفیسز تھے، ان کو جلایا گیا، اور نہ صرف جلایا گیا بلکہ ان لوگوں نے جس طرح یہاں پر شیشے توڑے اور پھر اس کے بعد لوٹ مار کی۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں روپے جو ہے وہ لوٹ کر لے گئے، تو بہرحال وہ تو کچھ دنوں کے سامنے پوری تصویر واضح ہو جائے گی۔ ہماری جو یہاں کے مینجمنٹ ہے بحریہ کی، وہ بھی ڈسکس کرے گی، وہ بھی بتائے گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو یہ نظر نہیں آیا کہ وہ حیدرآباد سے بسیں بھر کر جب بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے سامنے انہوں نے ایک پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس کے بعد وہ صبح باقاعدہ اٹھ کر جیسے کوئی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر آپ نے سوشل میڈیا کی بہت ساری تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے جھنڈے لگائے، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں حالانکہ یہاں پہ میں جانتا ہوں کہ کافی لوگوں جو کام کر رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اس طرح کے کچھ ہونے والا ہے، احتجاج ہونے والا ہے، اور یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ اتنی بڑی تعداد میں جھنڈے لے کر اور بسیں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی جی انتخاب صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو یا لوگوں کو پتہ تھا، ظاہر سی بات ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ سیکورٹی بحریہ کی بہت اچھی تھی اور بہت اچھا بھی تھا، لیکن سندھ گورنمنٹ نے یہاں پر جو ہے وہ بالکل اس کی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ بہت بڑی نااہلی تھی ان کی، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی دشمنی کی ایک پہلی سیڑھی ہے، اور یہ جو قوم پرست اس وقت لسانیت، عصبیت، قومیت اور فرقہ واریت کا نعرہ جو یہاں بلند کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بحریہ ٹاؤن پر حملہ نہیں ہوا، یہ ریاست پر حملہ ہوا ہے، پورے پاکستان پر حملہ ہوا ہے، اور لسانی بنیادوں پر اس طرح لوگوں کو لوٹنا مارنا، آج یہ بحریہ ٹاؤن کے ڈیلرز کے ساتھ ہوا ہے یا ڈیلرز کو لوٹا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ DHA سٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، آگے اور بہت ساری اسکیم 33 اسکیم 45 کے اندر سوسائٹیاں ہیں، وہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گی، تو اس لیے میری یہ گزارش ہے حکومت سے اور CM صاحب سے کہ وہ اس پر ایکشن لیں۔ اور آج میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں پہ وزیر تعلیم جو ہے وہ یہاں پہ ایسے گھوم رہے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا یا ہونا کیا چاہیے تھا۔ یہاں پہ اس وقت CM کو ہونا چاہیے تھا، اربوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہو گیا، لوگ پریشان حال ہو گئے، اور یقین جانیں کہ یہاں آگے رہنے والے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ٹاورز، بنگلوز وغیرہ، یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو وہ پریشان تھے اور خوف زدہ تھے۔ کل یوں اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی پولیس نام کی چیز نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ DC صاحب جو ہمارے اس کے گڈاپ کے ہیں، یا پھر جو SSP صاحب ہیں، ان لوگوں کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے بسوں میں بھرے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھیں تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا یہ بہت غلط ہوا ہے، اس پر اب مزید آگے دیکھا جائے کہ جیسے آج بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ہوا تو کہیں آگے کسی اور DHA سٹی یا کسی اور کے ساتھ یہ نہ ہو۔ اچھا آپ پراپرٹی کا کام بھی کر رہے ہیں، ابھی پراپرٹیز کے حوالے سے کیا اثرات پڑیں گے اس پہ، خود بحریہ اور غیبیہ کے علاوہ؟
دیکھیں بحریہ پہ تو پراپرٹی کی کوئی مجھے نہیں لگتا ایسے اثرات پڑیں گے. بحریہ ٹاؤن کا آپ یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھیں گے, بحریہ ٹاؤن میں اب جینون بائر آ چکا ہے, اور بحریہ ٹاؤن کے اندر جو بھی بندہ خریدنے کے لیے آتا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کا یہ حسن, بحریہ ٹاؤن کی خوبصورتی, بحریہ ٹاؤن کا ایک لیونگ سٹائل اسے دیکھ کے خریدتا ہے. بحریہ ٹاؤن کی مجھے نہیں لگتا کہ پراپرٹی پہ کوئی اثرات پڑیں گے. بہرحال 2-4-6 دن یہ جو ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا, باقی اوور آل بحریہ ٹاؤن پہ مجھے نہیں لگتا کوئی اثرات پڑیں گے. اچھا حافظ صاحب, یہ کچھ شکوے شکایت ہمارے بحری ٹاؤن کی انتظامیہ ملک ریاض صاحب کے خلاف بھی رہی ہیں, کس حد تک اس کا کمپنسیشن ازالہ ہوا یا نہیں ہوا, اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں. ہمارے چینل پہ بھی کئی سوالات آئے ہیں, ہم بھی ویڈیو ڈالی ہیں تو کئی سوالات اس طرح کے آئے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے؟ دیکھیں میں تو آپ کو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے تو ترجمانی نہیں کروں گا. میں ایک ایز اے اسٹیٹ ایجنٹ یہ بات ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ بحریہ ٹاؤن نے بہت سارے لوگوں کو کمپنسیٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے انسٹالمنٹ ٹائم پہ نہیں بھری تھی, وہ ڈیفالٹر ہو گئے تھے, پھر ان کو بحریہ ٹاؤن نے بہت ساروں کو پلاٹ الاٹ کیے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو بحریہ نے چیک دیے تھے تو وہ کنفرم نہیں ہوئے, تو ان کو دوبارہ انہوں نے بلا کر بھی دیے ہیں. تو بہرحال ظاہر ہے بحریہ بھی کوئی ایسا چھوٹا پروجیکٹ تو نہیں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں بھی ظاہر ہے وہ پورے چیزوں پر تو نہیں اتر سکتا. بہرحال 99% وہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی چیزیں اچھی ڈیلیور ہوں, لوگوں کو ملیں, اور جو لوگ اس سے پریشان تھے یا جن لوگوں کے کچھ جائز مطالبات تھے جیسے 23 کے ولاس تھے, اور اس کے علاوہ جو آؤٹ آف باؤنڈری پلاٹ ہو گئے تھے, ان کو بھی انہوں نے کوشش کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی, اور اب بھی کوشش ہو رہی ہے. 61-62-63% میں لوگوں کو پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جنہوں نے اپنے پلاٹ کی انسٹالمنٹ کمپلیٹ کر دی تھی ان کو بحریہ پیراڈائز میں انہوں نے پلاٹ الاٹ کیے ہیں, اور اس کے علاوہ 23A کے جو ولاس تھے ان کو الٹرنیٹ بحریہ ہائٹس میں انہوں نے دیے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے یا ملک صاحب نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. بہرحال وہ لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ کچھ چند افراد جو اگر اس میں متاثر ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائیں گے. اچھا سر, ایک اضافی سوال میں کرنا چاہوں گا کہ بحریہ کے فیز ایک اور آ رہا ہے, فیز 2, تو کیا یہ ایک کوئی سازش تو نہیں ہے اس کو روکنے کی یا اس طرح کی؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ اس بارے میں بھی ذرا بتا دیں ناظرین کو, کیونکہ ہمارا پراپرٹی اپڈیٹس میں ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس فیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں بحریہ ٹاؤن کا فیز 2 یہ تو خیر میرے علم میں نہیں ہے, ہم نے بھی آپ سے اس طرح ذرائع نوری آباد کے پاس سن رہے ہیں, ہم نے بھی ذرائع سے سنا ہے کہ وہ ہے. اچھا. اور یہ اچھی بات ہے, اگر بحریہ ٹاؤن فیز 1 یا فیز 2 بنتا ہے یا فیز 3 بنتا ہے تو یہ بننے چاہیے. ظاہر سی بات ہے یہاں سے لے کر وہاں تک بحریہ اب پلاٹ دے چکا ہے لوگوں کو, اور اب ظاہر ہے پلاٹ کی پرائسز بھی بڑھ چکی ہیں. جو 125 گز کا پلاٹ انہوں نے دیا تھا میرے خیال میں 17-18 لاکھ میں, اب وہ علی بلاک میں میرے خیال میں 60-62 کو پہنچ چکا ہے, اور نارملی پریسنٹ میں وہ اس وقت 35-40 کا ریٹ ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیز 2 وہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ اچھی بات ہے, اور اس کو سازش کے تحت ناکام کرنے کے لیے اگر وہ کوئی اس طرح کے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ملک دشمن لوگ تو ہو سکتے ہیں. اگر کسی ملک کے اندر کوئی ترقی کے کام ہو رہے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے اس طرح کے اگر کوئی اقدام اٹھائے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور ملک صاحب کو ریلیف دینا چاہیے. ہاں, بہت شکریہ. ہمارے معزز مہمان یہاں کے, ہمارے باسی یہاں کے کام کرنے والے آپ کے سامنے حافظ صاحب موجود تھے. انہوں نے بہت ہی مفید گفتگو کی, باتیں بتائیں. مجھے امید ہے کہ آپ یہ باتیں سن کے ضرور مستفید ہوں گے. میری گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں, ان معلومات کو آگے بڑھیں. انتخاب سوری کو اجازت دے دیں. جلد آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ ہماری روزانہ تقریباً روزانہ نہیں تو آئے دن ابھی ہماری اپڈیٹس اس بحریہ کے صورتحال پہ انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے, آتے رہیں گے. انتخاب سوری کی اجازت ہے. اللہ حافظ.